الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً خلفائے الراشدین۔ ایک موضوع جس سے ریلیٹڈ علی الحسن نقوی صاحب کی بھی ای میل ریسیو ہوئی، اور اویس ربانی نے بھی حسن اللیاری سے اس پر گفتگو کی۔ کچھ عرصہ پہلے حسن اللیاری سے بھی کسی نے اس بارے میں سوال کیا تھا، اور اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر احمد القاتب نے بھی تقریباً 2 سال قبل ایک ویڈیو بنائی تھی۔ تو یہ وہ موضوع ہے کہ علی بن حسین رحم اللہ اور یزید کی بیعت۔ اچھا، اب اس بارے میں اویس ربانی نے کچھ لوگوں سے بھی رابطہ کیا، شیعہ اثنا شری سے، تو انہوں نے اس بات کا رد کرنے کی کوشش کی کہ یزید نے کبھی واقعہ حرہ کے بعد حج کیا ہی نہیں تھا، تو لہذا یہ بات جھوٹی ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ اور علمی خیانت، علمی بددیانتی جو لوگ اسے رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کہاں پر کر رہے ہیں؟ ادھوری روایت، ادھوری عبارت، ادھورا حاشیہ پڑھ کر کیا نقل کر رہے ہیں وہ لوگ؟ پہلی بات، تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ میں اگر کسی کی کوئی غلطی کی نشاندہی کرتا ہوں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے زیادہ اہل علم ہوں، لیکن ایک اندازہ ہو جاتا ہے جب انسان گفتگو کرتا ہے۔ تو جو صاحب اویس ربانی کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ رد کیا، انہوں نے کہا جی اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی علی کا پوتا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی یا نہیں کی، جبکہ اصول کافی میں یہ حدیث آئی ہے، اصول کافی میں موجود ہے۔ اور پہلی بات تو اصول کافی میں یہ روایت موجود نہیں ہے، الکافی میں موجود ہے۔ اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ 3 حصے ہیں الکافی کے۔ اصول کافی میں صرف اصول دین ہے، جتنی بھی حدیث ہیں اصول دین سے ریلیٹڈ ہے۔ فروع کافی میں فروعات دین سے ریلیٹڈ ہے۔ روضۃ الکافی میں متفرقات ہے۔ تو اصول کافی میں پہلی بات یہ روایت نہیں ہے، اس کی اصلاح کر لیجیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ روایت سندن حسن ہے، اسے آپ کے خاتم المحدثین نے حسن کہا، باقر مجلسی نے میرات العقول میں اسے حسن کہا، اور جلاء العیون میں بھی انہوں نے اسے حسن کہا۔ اس کی جلد نمبر 2 جو اردو کا ترجمہ ہے اس میں 368 غالباً پیج نمبر ہے، تو میں اسکین پیجز یہ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ کلینی نے بسند حسن روایت کیا ہے۔ اور رہی بات دیگر جو شارحین ہیں جنہوں نے، محمد صالح مزاندرانی ہیں یا فیض کاشانی ہے جنہوں نے الکافی لکھی، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، کسی نے بھی اس پہ جرح نہیں کیا کہ یہ روایت جو ہے وہ مردود ہے، مجہول ہے، ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، کسی نے نہیں کہا، بلکہ بسند حسن جو علامہ مجلسی نے اسے کہا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات پہ آئیے۔ یہ لوگ جن کو یہ بات جو چھپانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے تمام علماء اور محدثین کا یہی عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا، یہی بات مانتے تھے وہ لوگ، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں تک اس ایک کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتابوں کا کچھ تو حوالے میں نے دیے، مزید ابھی کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ علمی خیانت کیا کر رہے ہیں کہ یزید کے حج پہ جانے کا جو واقعہ ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ راویوں کو اس بارے میں کوئی غلطی ہوئی ہے ان سے کہ مسلم بن عقبہ نے جا کے یزید کے بہاف پر بیعت لی تھی، یعنی اب یزید نہیں گیا تو وہ بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے کہ جی کسی کو دھمکی دے کر اور قتل کی دھمکی دے کر امام زین العابدین سے قتل کی دھمکی کی بنیاد پر یا خوف یا تقیہ کے بنیاد پر جو ہے وہ یہ بیعت لی گئی تھی، لیکن یزید کی بجائے یہ واقعہ جو ہے وہ مسلم بن عقبہ کا ہے، بس اتنا اختلاف ہے۔ بیعت سے انکار نہیں کیا گیا، یہ نہیں انکار کیا کہ بیعت نہیں کی تھی، بیعت امام زین العابدین نے کی تھی، یہ تو تمام آپ کے محدثین اس پہ تو اگری ہیں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بیعت نہیں ہوئی تھی۔ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اکثریت اور جمہور محدثین نے، متقدمین میں بھی اور متاخرین میں بھی، متقدمین تو بہت زیادہ ہیں، اکثریت ہے ان کی، تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ بیعت کی گئی تھی، یزید سے نہیں، مسلم بن عقبہ سے۔ اس کا ایک بہترین واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ معرفت الامام کتاب میں جو مؤلف ہیں وہ خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
आयन शिया के जो मौलिफ हैं और जो शेख कुमी है, इन दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों में बहस हुई। तो शेख अब्बास कुमी ने कहा कि जी आपने आयन शिया में ये रिवायत क्यों की है, क्यों लिखी है ये कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की बैत की थी। तो आयन शिया के जो मौलिफ हैं उन्होंने कहा कि आयन शिया एक सीरत और तारीख की किताब है और ये अदिल्ला क़तिया से जो है वो क़तियु दलाला है, यानी ये चीज़ जो है वो वाज़े दलाइल के साथ मौजूद है, तो मैं इसे क्यों ना लिखूं, क्यों मेंशन ना करूं। तो फिर अब्बास कुमी ने, जो शेख कुमी, उन्होंने उनसे कहा कि चाहे ये बात साबित ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये लिखनी नहीं चाहिए थी ताकि जो कमज़ोर अकीदे के लोग हैं वो उनमें तज़ब्ज़ुब ना आ जाए, यानी हक़ाइक़ छुपाने की एक तरह की तरगीब दे रहे हैं। तो आयन शिया में के जो मौलिफ थे उन्होंने सिर्फ आयन शिया में ये बात नहीं लिखी, ये मैं आपसे किताब शेयर भी कर देता हूँ, मारिफतुल इमाम, ये वाज़े अल्फाज में पूरी बहस उनकी इस मारिफतुल शिया में, मारिफतुल इमाम में आपको ये बात जो है वो मिल जाएगी। स्कैन पेज में आपसे शेयर कर देता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं, अच्छा न सिर्फ इतना बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये बैत इस तरह है जिस तरह के अमीरुल मोमिनीन ने अबू बकर की बैत की थी, ये उस तरह की बैत है, यानी ये तक़य्या की बुनियाद पर यह बैत की गई और ये बैत से इनकार नहीं है किसी का। और इस चीज को आपको ये स्कैन पेजेस भी खैर में शेयर कर देता हूँ आपसे इसका। और सबसे बड़ी बात, ये जो इल्मी खयानत कर रहे हैं लोग अधूरा हाशिया पढ़ के, जो लोग ये कह रहे हैं कि उसूल काफ़ी में हदीस मौजूद है कि यजीद मदीना में आया और यजीद ने आकर जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप मेरी इस बात को नहीं मानते तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, तो इमाम ने फरमाया माज़अल्लाह के ठीक है, मैं तुम्हारी बैत करने के लिए तैयार हूँ। यही मफहूम है ना रिवायत का। गुलामों में मुकर्रम गुलाम। ओके भाई, बात ये है, हमारा चैलेंज है, अच्छा, कोई ये साबित कर दे कि यजीद मक्का और मदीना में आया था करबला के वाक़े के बाद। तमाम उलमा इस्लाम, शिया सुन्नी की कहत नहीं, तमाम उलमा इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यजीद मक्का और मदीना में आया ही नहीं करबला के बाद। जबकि मुझे जहां तक एक रिवायत याद आ रही है, मतन याद आ रहा है, साहिब बिहार ने भी लिखा अन्ना हाज़ल मलऊन लम यातिल मदीना बादल खिलाफा, कि यजीद मलऊन खिलाफत के बाद मदीना में दाखिल नहीं हुआ। वल्लम बल लम यखरुज मिन शाम हत्ता माता व दखल अन्नार, शाम से निकला ही नहीं है, मर गया और जहन्नुम में वासिल जहन्नुम हो गया। तमाम उलमा इस बात, यानी आप फरमा रहे हैं कि यजीद का मदीने में आना ही नहीं साबित, तो फिर ये वाकया कैसे हुआ कि उसने विजिट किया, इमाम ने फरमाया कि मैं मुकर्रम गुलाम हूं, और ये बात हुई नहीं है। सिर्फ जिस बुनियाद पर आपने सिर्फ ये इनकार किया उन्होंने कि यजीद नहीं गया था, बैत से इनकार तो नहीं किया। बैत का तो आगे कह रहे हैं कि जब मुस्लिम उकबा ने जाके वो बैत ली थी, तो बैत से तो इनकार नहीं किया। इल्मी खयानत करते वो शर्म नहीं आती आप लोगों को? कम से कम जिस शारे की तशरीह पढ़ रहे हो उसकी तशरीह तो पूरी पढ़ें। उसका अकीदा तो ये हरगिज नहीं है, उसने तो अपनी दूसरी किताबों बिहार में, जिलाउल उलूम में, उसने तो इस बात की सराहत की है कि रावियों को नाम में शुबा हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं है। और ये बात जो है बाकी किताबों में मौजूद है। वसाइल शिया में आपको ये बात मिल जाएगी। हुर्र अमली ने अपनी किताब में वाज़ेह तौर पे लिखा कि इस बैत का तज़किरा किया है। और वसाइल शिया के बाद ये आपको खातमतुल मुस्तदरकुल वसाइल में मुहद्दिस नूरी ने इस बैत का जिक्र किया है। इसके बाद हिदायतुल उम्मा इला अहकामुल आइम्मा, ये आपको शेख हुर्र अमली की एक और किताब, इसमें भी आपको ये बात मिल जाएगी वाज़ेह अल्फाज में। जामी अहादीस शिया, इसमें भी ये आपको मिल जाएगी ये रिवायत। अच्छा, इसके बाद मुस्तदरक सफीनतुल बिहार में भी शेख अली नमाजी की किताब, इसमें भी आपको इसका तज़किरा मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक और किताब भी दिखाता हूँ, अवालिम उलूम में भी आपको ये बात मिल जाएगी। इसके बाद आपको तारीख इमाम हुसैन में भी ये आपको बात मिल जाएगी। और मौजमुल अहादीस मोतबरा शेख आसिफ मोहसिनी की, इसमें भी आपको इसका तज़किरा मिल जाएगा। अच्छा, आसिफ मोहसिनी इसमें एक बात और भी कहते हैं
وہ جب اس بیت کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَأَنَا فِي صِحَةُ الرِّوَایَةِ مُتَوَقَّف، میرا اس روایت کے بارے میں کی صحت کے بارے میں توقف ہے، یعنی اس نے اس کو کوئی ایسی بات اس پہ نہیں کی، توقف کیا اس میں، یعنی وہ خاموشی اختیار کیا انہوں نے اس پہ۔ اچھا یہی بات آپ کو فردر یہ آیان شیعہ میں بھی مل جائے گی، اور اس کے علاوہ سید محسن امین کی ایک اور کتاب ہے الشیعہ فی مسارہم التاریخی، تو اس میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی، وہاں اس میں بھی یہ تذکرہ کیا اور واضح الفاظ میں۔ اچھا مزے کی بات اس میں ایک اور بتاؤں، اس میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہرہ کے بعد جو ہے وہ یہاں تفصیل سے لکھتے ہیں التی بایا مسلم بن عقبہ اہل المدینہ علی انہ عبید الرقم لیزید بن معاویہ الا علی بن حسین، یعنی سب سے جو ہے وہ اپنے غلام کی بیعت لی تھی کہ وہ یزید کے بیعت ہیں سوائے علی بن حسین کے۔ اچھا آگے کیا تذکرہ ہے فَإِنَّهُ بایا علی انہ اخو و ابن امہ بوصیت من یزید، یزید کی وصیت کے مطابق وہ جو بیعت تھی وہ غلامی کی بیعت نہیں تھی، وہ بھائی چارے کی بیعت تھی یزید کی وصیت کے مطابق، یعنی بیعت سے انکار پھر بھی نہیں کیا انہوں نے کہ بیعت کی تھی لیکن بھائی چارے کی بیعت کی تھی، وہ جو بات ہے قتل والی وہ ہرگز اس میں یہاں پر تذکرہ نہیں کر رہے اس کا۔ اچھا جی اس کے بعد یہ بات آپ کو کچھ اور کتابیں بھی ہیں، تاریخ فقہ امامی، اس میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی، تو آپ اس طرح انشاءاللہ اور بھی بہت ساری کتب ہیں جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات صراحت کے ساتھ مل جائے گی۔ یہ لوگ جو بدیانتی کر رہے ہیں کہ جی یہ شارحین نے لکھا ہے کہ یزید گیا ہی نہیں تھا، تو یہ بات یہ حدیث ہی غلط ہے، یہ روایت ہی غلط ہے۔ آپ کے محدثین نے اس بارے میں صراحت کے ساتھ بیان کیا، بیعت سے انکار نہیں کیا۔ اچھا اب رہی بات کیا یہ بات اصل میں کیا ہے، میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں اس بات کو ایک عرصہ دراز ہو گیا، شیعہ اثنا عشری کو صرف ہاتھ جوڑ کے یہ کہا جائے کہ اپنی کتب کا مطالعہ کیجئے، کن کے پیچھے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیا ان کتب میں لکھا گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی کتابوں کے ترجمے نہیں کیے گئے، ایسے ہی چھپائی گئی ہیں آپ سے کتابیں، یہ حدیث ایسے ہی نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، جس شخص نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جس شخص نے شیعہ اثنا عشری کی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ تذبذب کا شکار ہوا ہے، جس نے کیا ہے، اور اپنے مسلک سے جو اتنے تضادات ہیں، اتنی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ کوئی شیعہ اثنا عشری بیٹھ جائے اور صرف اس بارے میں بحث کرے کہ آپ کی کتب کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، آپ کی کتب میں جو چیزیں ہیں، آپ کی جو کتب ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اہل بیت کے اور اہل بیت کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ اس بارے میں دعوت دی ہے کہ ثقلین کے پیروکار کون ہیں، کوئی شخص ہمت کرے، گفتگو کرے اس بارے میں، یہ کتب کہاں سے آئیں، ان کتب میں کس طرح کی چیزیں درج ہیں، ان کتب کو لکھنے والے کون ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس چیز کو پیش کروں گا اپنی طرف سے اتمام حجت کے طور پہ کہ میں نے جن لوگوں نے کتب نہیں پڑھی تھی، اہل بیت کے نام پر جن لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، I tried my level best کہ ایٹ لیسٹ مہذب انداز سے بیٹھ کے گفتگو کیجئے کہ آپ کو اہل بیت کے نام پہ، اولاد رسول کے نام پہ ان کا منکر بنایا جا رہا ہے، ان کا گستاخ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کمنٹس میں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ اپنے اخلاق کے مکلف ہیں، آپ عند اللہ اس چیز کا جواب آپ خود دیں گے۔ میرے نزدیک الدین النصیحہ، خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اگر ہم کسی کی اصلاح اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ پلٹ کر اگر گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، مہذب انداز میں بات نہیں کرتا، تو اس چیز کا جواب دے وہ خود ہے۔
کسی کا موقف کیا ہے وہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہونی چاہیے، علمی گفتگو ہونی چاہیے، فریق مخالف کو آپ موقع دیں۔ آپ نے ایک کتاب نہیں پڑھی، آپ نے کتب کی برگردانی نہیں کی، اگر کوئی شخص کہتا ہے، ایک سائل کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں مطلب جو میرے نظریات ہیں شیعہ اثنا عشری کتب کے بارے میں، جو اگر میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو آپ بیٹھ جائیے، میری غلطی کی نشاندہی کیجیے، I will be thankful to you، شکریہ ادا کروں گا، میں اپنی غلطی کی اصلاح بھی کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نظریات پہ زد پڑ رہی ہے، آپ کے سو کالڈ جو عقائد ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اگر اس پہ زد پڑ رہی ہے اور آپ گالی گلوچ پہ اتر آ رہے ہیں، تو مجھے میری آخرت عاقبت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال اویس ربانی صاحب، آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اس طرح اگر آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں ون سائیڈڈ پہ، تو وہ کچھ بھی کہتا بیٹھ پھرے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ جی اولاد ائمہ میں نام ہے، خلفائے راشدین کے نام تھے، اور اس طرح بہت ساری باتیں، اور وہ آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، آپ وہ چیز آگے پروموٹ کرتے رہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس کے جواب دیں، آپ شامل ہیں اس میں۔ ایک عرصہ دراز سے میں نے آپ کے پروگرام پہ کال کرنے کی بھی کوشش کی، آپ تک اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی کہ صرف بیان نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی کتابوں سے ناواقف ہیں یہ لوگ۔ علی الحسن نقوی صاحب، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایڈوکیٹ صاحب ہیں جنہوں نے تراجم کیے ہیں اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اللہ یاری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ ائمہ کے اصحاب کی لکھی ہوئی کتابیں، تو کوئی بیٹھتا کیوں نہیں ہے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ ابو عماد صاحب سے بھی میری اس بارے میں گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے پروگرام میں لائیو ایگری بھی کیا کہ اس موضوع، پہلے میرے موضوع پہ بات کریں پھر آپ کے موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، انکار کر دیا۔ جو بیچ میں فریق تھے، ثالث تھے، جو ان ثالث سے کہا کہ نہیں جی ہمیں اس سے بات کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، مطلب میں بدتمیزی کروں، گالی گلوچ کروں، شور شرابہ کروں، ہنگامہ کروں، قطع کلامی کروں تو مزہ آئے گا آپ کو؟ مہذب انداز میں اگر کوئی شخص بات کرتا ہے کہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں خاموشی سے جو ہے وہ سن رہا ہوں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، میں سن رہا ہوں خاموشی سے، میں آپ کی بات نہیں کاٹ رہا، میں اپنے وقت پہ بات کروں گا، کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر رہا۔ نہیں کرنا چاہتے تو بات تو کوئی مرضی نہیں، مطلب آپ کی مرضی ہے۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر۔ اور بہرحال مختصر یہ کہ یہ جو موضوع ہے، شیعہ اثنا عشری کے تمام محدثین کا یہی عقیدہ تھا کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اختلاف صرف اتنا ہے کہ یزید خود گیا تھا یا پھر جو ہے وہ مسلم بن عقبہ نے ان کے بہاف پہ بیعت کی تھی۔ اکثریت شیعہ محدثین کی یہی رائے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔